جی بچوں، جو ہم ملمہ کی ریڈنگ کر رہے تھے وہ آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے، وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل سے کسی گوشہ میں یعنی کونے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی، یعنی حیرت ہونے لگی۔ وہ ہیر پھرا کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ رہی تھی۔ فرسٹ سیکنڈ انٹر زنانہ، وہ دفتر تھم گئی، ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت یعنی سایہ دار درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کلی باہر ہی متعجب سا کھڑا تھا۔ متعجب ہوتا ہے حیرانی سے۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لڑکی بھانپ گئی یعنی جان گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کو انڈر لائن کریں۔ اس نے کلی کو کتنے روپے دیے تھے؟ اٹھنی دی تھی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت یعنی نفرت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا، یعنی مسکرا دیا، خوش ہو گیا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے عنابی ہونٹوں یعنی سرخ ہونٹوں پر ایک مطمئن یعنی اطمینان سے مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں سے ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا یعنی دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کو جنبش ہوئی، جنبش ہوتی ہے حرکت، اس کو بھی انڈر لائن کر لے، اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں اور جو اب اندھیری رات میں جگنو کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی۔ آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا۔ منمنانا، ناک میں بات کرنا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب ازملال طاری تھا یعنی سستی۔ لڑکی بدل ہو کر اس سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے دھریاں آنے لگے یعنی چکر آنے لگے۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھی، وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی جیسے وہ اپنے کالے چہرے کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا۔ اسباب ہوتا ہے سامان، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر سے اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑھکا دیا یعنی ڈھلوان پر دھکیلنا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی تو اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گی۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی یعنی غربت کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، خاموشی میں آ گئی
کہ وہ نوجوان ان سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مسافہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے، یہاں وہ اتری، وہیں سے اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ اس کی نظروں سے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ کے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب یعنی فکر کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمل یعنی کمزور قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے یعنی بھیگ جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا، یعنی سوراخ کرنا۔ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا، یعنی بہت زیادہ جوش و خروش سے، کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت یعنی تیمارداری کے لیے تنہا سفر کیا تھا، اکیلے۔ لیکن وہ ان گرمجوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار یعنی ضد پر کڑوی دوا کی طرف پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق سے اٹھاتی لائی تھی، لیکن لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود غبار آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ یعنی بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی یعنی بھلا دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں ابھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے یعنی بھرے آنگن سین میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے الٹا پڑا ہوا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرانے کی طرف بیری کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ بھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تاپ رہی تھی۔ تاپنا ہوتا ہے لگانا، انڈر لائن کر لیں، یہ MCQs میں آتا ہے۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحہ کے لیے تھک گیا ہو۔ وہ اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھرتی یعنی چستی سے کروٹ بدل لی، منہ دوسری طرف کر لیا۔ چھپر میں ایک کنٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بیٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کام لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی یعنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک بچوں، ملمہ کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس کا سوال نمبر 2، 4، 5 اور 7 یہ آپ کا ہوم ورک 5 اور 7 آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے کچھ اپنی بک پہ آبجیکٹو کا کرنا ہے اور جو اقتباس کی تشریح ہے وہ نوٹ بک پہ کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔